میرا موضوع وہی ہے، جب میں آج سے کچھ مہینے پہلے آپ کے پاس آیا تھا، جی میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ آل رسول کو یعنی اولاد ائمہ کو اعاذنا اللہ منہ کافر کہتے ہیں، جبکہ وہ مومن تھے. ضرور تو آپ والدین کو کافر کہتے ہیں نا. او بھائی، والدین کو جو آپ کافر کہتے ہو اس کو شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ اسلام سے پہلے ہیں، ان پر سوال بننا ہی جہالت ہے. یہ وہ سوال کافر نہیں ہیں، بنتا. وہ اسلام کافر سے پہلے گئے ہیں. وہ کافر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر زیادہ ہیں، وہ والدین کے اسلام سے پہلے آئے تھے. جی جی جی. اس پر خاموشی ہے سنت مذہب میں. بہرحال تو وہ اسلام سے خاموشی کہاں ہے؟ خاموشی کہاں ہے؟ تمہارا اجماع ہے، تمہارا اجماع ہے اس کے ان کے آپ بولنے بھی دیا کریں. تو بات یہ کہ جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تو آپ اس سوال سے مفر ہو کر آپ شیخین پر آ گئے، تو ہماری بات بھی نہیں ہوئی تھی اور آپ نے آف ایئر کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے بار بار ویڈیوز بنا کے آپ کو، آپ کے آپریٹر کو کہا تھا کہ ایمان اولاد ائمہ پر میں بات کروں گا، مناظرہ کروں گا. اس پر آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ شیخ صاحب حبیب اللہ صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ سر آپ جواب تو دیں. حبیب صاحب کو بھی بات کرنا، وہ بزرگ ہیں بھائی. ایک منٹ، آپ سوال میں سمجھ گیا، آپ کو بات کرنا ہے تو شیخ صاحب. شیخ صاحب کچھ بولیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں جی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ دوپہر بھائی کیا بات کر رہے تھے، تو اس میں بات کر رہی مجبور راوی کون سا ہے؟ مجبور راوی. ہاں، جب رائے نقبت کی جی سر. جی سر. اس میں انہوں نے مجبور راویوں کی قسمیں نقل کی ہیں. جی. تو مجبور جو آ جائے نا، وہ حدیث صحیح نہیں ہوا کرتی وہ روایت. تو اس میں انہوں نے واضح دکھایا کہ وہ جو روایت ہے نا وہ قبول نہیں کی جاتی. تو یہ جو ہے نا وہ اوسطا ہے کہ مطلب ایک روایت صحیح آج کے وہ قبول کی جانی نہیں قبول کی جانی. لیکن جہاں پر مجبور راوی آ جائے تو اور سنت کا یہ تقریباً یہ ایک حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، اور جہاں سے آپ دیکھ لینا اگر آپ کے پاس ہے. تو ہم نے شیخ صاحب جہاں تک وہ حدیث ہے دبیب النمل ہے نا، دبیب النمل والی جو حدیث ہے کہ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، ہم نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ اس میں جو ادب المفرد کی جو روایت ہے اس میں مجہول ایک شخص ہے، لیث بن ابی سلیم کی جو شیخ ہے وہ مجہول ہے، لیکن دوسری کتب میں اس کا نام مذکور ہے، تو وہ روایت مجہول نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ایک سند میں ایک شخص مجہول ہے تو روایت ضعیف بن جاتا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نے اس کو دوسرے اسانید کے ساتھ آج کے پروگرام میں ثابت کر دی، دکھا دی کہ اس میں سب روایت مذکور ہیں نام کے ساتھ. اگلا جو زیادہ ٹاپک چلا ہے نا وہ چلا ہے لفظ حجر پہ. تو میں آپ کو چند آیات بتاتا ہوں، وہ آپ دین طلبانی اور ان کا ترجمہ بھی آپ سے خود کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 10 کریں گے. سورۃ مزمل کی آیت نمبر 10 آپ پڑھیں نا، اس طرح اس کو نکالنے میں ٹائم لگتا ہے نا. آپ آیت پڑھیں وہ جلدی ہو جائے گا نا. مزمل وہ صفحہ نکال کے، مجھے تو اس طرح یاد نہیں ہے کہ وہ آیت نمبر 10 کیا کون سی آیت ہے، وہ نکالنا ہوگا. واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا. ہاں، حجرا جمیلا. جی ہاں، وحجرہم حجرا جمیلا. ان سے آپ اعراض کریں، ترک کریں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا بتاتے ہیں یہاں پر جو مفہوم بنتے ہیں، جو بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیحجر، اس سے کیا مراد ہے؟ اب میری طرف سنیں نا، یہاں پر لفظ کیا آیا ہے؟ واہجرہم حجرا جمیلا. وحجرہم حجرا جمیلا. جی ہاں، ان سے حجر جمیل کر دیں. میں نے ترجمہ ایک دفعہ کر لی نا. آپ کا کیا مراد ہے، اس کا کیا ربط ہے ہمارے بحث سے؟ جمع کریں گا کہ وہ بخاری میں کرتے ہیں، تو یہاں جو ترجمہ شیخ صاحب بخاری میں لیتا ہے، یہ آپ لنک نہ مارا کریں گا. یہ کون پا کی آیت ہے نا، میں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. ہو بھائی صاحب، ایک لفظ کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں نا، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ اس مقام پہ اس لفظ کے کون سے معنی ہوں گے. شیخ صاحب آپ اپنا مدعا بتائیں. شیخ صاحب آپ اپنا مدعا بتائیں کہ بخاری کے جو روایات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجر، اس سے حجر سے کیا مراد ہے؟ ہزار کا مہینہ چھوڑنا ہے، ہزار کا مہینہ جدائی ہے، ہزار کا مہینہ چھوڑنا ہے. کہ میرے پاس ہے مصباح اللغات. اس میں مصباح اللغات میں بھی جو استعمال کیا گیا ہے وہ یہی مانا گیا ہے کہ ہزار ہوں ہزار، اس کا مانا کیا گیا ہے چھوڑنا. اور اس سے یہ ایک ہے کہ جس میں ہزار سا مہینہ کیا گیا ہے چھوڑنا کیا گیا ہے، تارکہ دینا، اعراض دینا. صحیح. نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ تو حجر کا لفظ ہے. پہلے ان کو اکبر کو بات یہ ہے کہ یہ حضرت عمر سے ثابت نہیں گیا ہے.
حضرت بالکل ثابت ہے، بالکل ثابت ہے، عمر صاحب سے ثابت ہے. پہلے معنی پہ بات کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ سورۃ فرقان ہے، اس کی آپ آیت نمبر 25 نکالیے. آپ نکالو بھائی، مجھے اس طرح یاد نہیں. آپ پڑھیں. قال رسول اللہ ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یہاں پر بھی یہ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے. یہاں پر بھی وہ لفظ اس مہجورا کا میں نے وہ معنی دی ہے جو آپ کو خواہش شریف میں اپنے صحابہ سے نقل کر کے یہاں پر بھی معنی اور ہے. ابھی دیکھو یہ قرآن پاک کی دوسری آیت آ گئی، سورۃ فرقان آیت نمبر 25. اب آپ آئیے گی تو آپ معنی بتائیں نا، بخاری کے حدیث کے آپ معنی بتائیں نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترک کیا ہے، کس چیز کو ترک کیا ہے جب وہ زندہ ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں بھائی، جب کہہ رہے ہیں کہ وصیت لکھ دو، آپ کہتے ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں. کہاں چھوڑ کے گئے ہیں بھائی؟ معنی بنتے ہیں اس کے. ہم نے کچھ ترک نہیں کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں، وہ بالکل شیخ صاحب آپ میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ تیسری آیت آپ لیجیے سورہ مریم میں، اس کی آیت نمبر 46 ہے. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتهی لارجمنک واہجرنی ملیا. یہ آیت نمبر 3 ہوگی، یہ آیت نمبر 3 ہوگی. اور یہاں پر بھی وہ معنی دیں گے جو آپ وہاں پر کرتے ہیں. یہاں پر بھی وہ معنی دیں گے، یہاں پر بھی حجر کا لفظ ہے اور اس کا معنی بھی ہے جو بھائی اس کا معنی بھی ہے چھوڑنا. یہ آیت نمبر 47. اس کے علاوہ سورۃ ساری آیت نمبر وہاں پر بھی یہ معنی نہیں ہے. یہ والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن. اب یہاں پر بھی وہ لفظ آیا ہے حجر. تو علم قرآن کی یہ جو پیش کی ہے، اگر یہاں پر آپ مانا کرتے ہیں ان پرانی آیات کا کہ یہاں پر بھی ان آیات میں جو یہ لفظ حجر آیا ہے تو اس کا معنی وہ وفاس بنتا ہے، اس کا معنی حسنان بنتا ہے، اس کا معنی غلط کلام بنتا ہے. پھر ہم آپ کا معنی مانیں گے. اگر یہ معنی یہاں پر نہیں بنتا تو پھر وہاں پر بھی یہاں نہیں بنتا. آپ جواب سنیں گے. حسن یاری صاحب مجھے فارغ کریں، آپ پھر مناظرہ جاری رکھیں. آپ چلے جائیں، پر چلے جائیں. اگر وہ صبر نہیں کر سکتے تو چلے جائیں. سنیں تو صحیح. شیخ صاحب نے ایک علمی اعتراض کیا ہے بھائی، علمی اعتراض کا جواب اگر سننے میں نہیں ہے، ابو کاشا صاحب آپ نکل جائیں. ٹھیک، اگر انتظار کرنا ہے تو کر لیں بھائی صاحب، ٹھیک ہے نا. اپنی باری کا انتظار کریں. وہ بزرگ ہیں، آپ سے بڑے ہیں، آپ نے کوئی علمی بات ہی بھی نہیں کی ہے نا ابھی تک. اب میں نے آپ سے پوچھا، آپ تو ویسے ہی آپ کہہ رہے تھے. چلیں میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب ہے، حدیث کا کیا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ الفاظ معنی نہیں بنتے اس حدیث کے، ٹھیک ہے نا. بالکل معنی الفاظ یہ نہیں کہ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجرنا او یہاجر عنا، اس طرح الفاظ نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. الفاظ یہ ہیں کہ حجر رسول اللہ یا حجر یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجرو. اس کے معنی کیا بنتے ہیں میں اپنے سے نہیں کہوں گا میرے محترم ناظرین، بلکہ ان کے اپنی کتابوں سے میں نقل کروں گا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین مسند احمد بن حنبل. ابھی اللہ صاحب دیکھ رہے ہیں نا، مسند احمد بن حنبل لشیخ احمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث القاہرہ. یہ دیکھو میرے بھائی، حدیث نمبر 1935 ہے. اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. یہاں پر ما شان اجرا، یہی حدیث ہے. حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کی حدیث ہے قرطاس. سفیان نے کہا کہ یعنی ہدا، سفیان ابن عیینہ نے کہا اس کا مطلب ہے حزیان. یہ سفیان ابن عیینہ کون ہے ابھی اس کے متعلق بات کریں گے. اچھا، اور یہ حدیث اسناد صحیح، حدیث صحیح ہے، وہ میں نے آپ کی سند آپ کو دکھا دی. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شعیب الارناؤط نے بھی اس حدیث کی تصحیح کیا ہے. چاپ مؤسسۃ الرسالہ 1996 میں چھپی ہے. سفیان ابن عیینہ سے نقل کیا ہے. قال یعنی ہدا، سفیان نے کہا حجرہ کا کیا مطلب ہے، یعنی اس نے حزیان بولا ہے. اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اسناد اس کی صحیح بشرط شیخین بخاری مسلم. اچھا، یہ
آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ہے کون؟ سفیان ابن عیینہ. سفیان ابن عیینہ جو ہے یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ نہایتی اور بلند قامت محققین میں سے ہے، جماعت مخالفین میں. میں اس کے متعلق ایک جو جملے عرض کروں، پھر آپ کے اس متعلق مزید بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ معنی کی طرف آئیں گے. سفیان ابن عیینہ کون ہے؟ یہ کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء للحافظ ابی نعیم الاصبہانی، جلد نمبر 7 ہے، 1988 میں چھپی ہے. سفیان ابن عیینہ، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے چھوڑ کے جانا. آپ کے بڑے کیا کہتے ہیں؟ سفیان ابن عیینہ ہے کون؟ ومنهم امام الامین، الامام الامین ذو العقل الرصید والرائے الراجح الرکین المستنبط للمعانی والمرتبط للمبانی ابو محمد سفیان ابن عیینہ كان عالما ناقدا وزاہدا عابدا علم مشہور وزہد معمور. یعنی اللہ کے ایک ولی اور بہت بڑے عالم دین. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء للناصبی الذہبی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 8. ملاحظہ کریں یہاں پر سفیان ابن عیینہ الامام الکبیر حافظ العصر شیخ الاسلام، یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب حزیان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ بھی مزید اس کے معنی ہیں. اچھا، یہ اسی کتاب کا ترجمہ ہے، مسند احمد بن حنبل کا ترجمہ ہے اردو زبان میں. مترجم ہے مولوی محمد ظفر اقبال صاحب، چاپ مکتبہ رحمانیہ، اور جلد نمبر ہے 2. ملاحظہ کریں اسی حدیث کو نقل کرتا ہے اجر قال سفیان یعنی حدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ کیا بولتا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہکی باتیں کر سکتے ہیں؟ اس نے بھی ترجمہ کیا کہ بہکی باتیں یعنی حزیان. شیخ صاحب سن رہے ہیں؟ حبیب اللہ صاحب. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ شرح صحیح بخاری ہے لابن بطال، ابو الحسین علی بن خلف ابن عبد الملک البطال، جزء 5، چاپ مکتبۃ الرشد الریاض. یہ شیعہ نہیں ہے بھائی، یہ بخاری کس نے شرح لکھی ہے اور بہت پرانی شرح ہے. یہ کتاب ابن حجر وغیرہ سے زیادہ، فتح الباری سے زیادہ پرانی شرح ہے. اس میں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں ابو عبداللہ ابن عباس کی، فقال حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی شرح میں فرماتے ہیں حجر الرجل فی المنطق اذا تکلم بما لا معنی له واحجر اذا افحش. حجرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کریں جس کا مطلب ہی نہیں بنتا. احجرہ یعنی فحش، کلام میں فحش باتیں کرنا، قبیح باتیں کرنا. یہ شرح مسلم للقاضی عیاض الیحسبیہ، جزء 5، چاپ دار الوفا، 1988 میں چھپی ہے، 1998 میں چھپی ہے. اسی حدیث کو نقل کرتا ہے، حدیث نمبر 1637 جو بخاری میں، ما شان و احجرہ قال اہل اللغہ نے فرمایا ہے اسی حدیث کے شرح میں، کسی اور حدیث کے شرح میں نہیں. حجر العلیل بمعنی حدا، بیمار نے حجر بولا ہے یعنی اس نے حزیان بولا ہے. شیخ صاحب سمجھ رہے ہیں نا کہ یہاں پر آپ کے بڑے بڑے علماء مشائخ سب نے تاکید کی. یہ جو آپ عوام کو پاکستان میں بیوقوف بناتے ہیں نا، یہ عوام کے لیے چل سکتا ہے بھائی کہ عوام بیوقوف ہے بیچارہ، ان کو عربی پڑھنا نہیں آتا، کتابیں پڑھنا نہیں آتا، ان کو کہہ دے کہ حجرہ کا مطلب ہے تو ترک کرنا. نہیں، یہ کتاب فتح الباری للحافظ ابن حجر، جلد نمبر ہے بھائی، یہ مقدمہ ہے اس کتاب کا، حافظ ابن حجر کا. یہاں پر صفحہ نمبر 200 میں حدی الساری جو مقدمہ ہے فتح الباری، اس میں فرماتے ہیں حافظ ابن حجر وَأَحْجَرَ بحمزة الاستفهام والاسم والحجر وهو الحذيان وهو يطلق على كثرة الكلام لا معنى له. ٹھیک ہے نا؟ اور وقیل هو استفهام و انکار، لوگوں نے کہا کہ استفهام انکاری ہے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ اسی حدیث قرطاس کے متعلق بات کر رہا ہے. اور پھر جزء نمبر 8 میں، جزء نمبر 8 میں حافظ ابن حجر اسی حدیث قرطاس کے متعلق، حدیث نمبر 4432، یہ حدیث قرطاس ہے. دیکھو ما شان و احجر 4431، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں فقالوا حجر بغیر حمزہ ووقع للکشمیہانی فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض نسخوں میں حجر، بعض نسخوں میں حجر 2 مرتبہ. قال قاضی عیاض نے فرمایا احجرہ کا مطلب ہے افحشا، احجرہ کا مطلب ہے بہت زیادہ فحش بولنا. قال حجر الرجل اذا حدا، حجرہ کا مطلب ہے حزیان بکنا، واذا احجر اذا افحشا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کے اچھا، پھر اس کے ذیل میں بولا والحجر بالضم الحذیان والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته. حجر بولتے ہیں اس کلام کو جس کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. اور یہاں اس حدیث میں سے مراد وہ کلام ہے جو بیمار کہتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. بیمار ایسی شدت بیماری کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے اکابر نے اسی حدیث کے ذیل میں اس کا شرح کیا، میں نہیں کہتا، آپ کے اکابر کہتا ہے.
یہ صحیح مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی ہے شیخ صاحب، المجلد السادس، چاپ دار الفکر، جزء 11 2000 میں چھپی ہے. یہ حدیث قرطاس ہے، حدیث 1637، ٹھیک ہے نا. اس میں لفظ آ جاتا ہے پھر 1637 ہے. صحابہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجر کہہ رہے ہیں. اچھا یہ کیا ترک کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے. اگلے صفحے میں ملاحظہ کریں اس کا شرح کیا ہے. اس کی شرح میں فرماتے ہیں، قاضی عیاض سے نقل کرتے ہیں کہ حجر کا مطلب ہے، قاضی عیاض نے فرمایا احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هو هكذا في صحیح مسلم وغیرہ. احجر على الاستفهام هو اصح رواية من اصح رواية من روى حجر ويحجر. کہتا ہے کہ یہ جو احجرہ ہے اس کو حمزہ کے ساتھ، حمزہ استفہام کے ساتھ پڑھیں کیونکہ اس کا مطلب بہتر بنتا ہے احجرہ سے. کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا. اچھا پھر کہتا ہے هذا كله لا يصح منه، کہتا ہے یہ بالکل یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کہہ دیں کہ انہوں نے حجر بولا، لأن معنی حجرہ حدا، کیونکہ حجرہ کا معنی حدا ہے. وإنما جاء هذا من قائل استفهاما للإنكار. کہتا ہے صحابہ نے سوال کیا ہے انکار کے لیے کہ یعنی یہ بکواس تو نہیں کر رہے نا، ان کے بات مان لو، اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ شرح کر رہے ہیں. ولا تجعلوا كأمر من حجرہ في كلامه لأنه لا يهجر. اچھا تو یہ کسی نے یہ نہیں کہا بھائی، کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ حجرہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے، ترک کرنا، چھوڑ کے جانا. بالکل سب نے یہی ہے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے حذیان. یہ کتاب ہے توضیح لشرح البخاری للحافظ ابن ملقن، جلد نمبر 18 صفحہ 2008 میں چھپی ہے. حدیث نمبر 3053، بخاری حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے شرح میں فرماتے ہیں فقالوا حجر ای اختلط واحجر وافحش. اس نے کلام میں اختلاط، کلام میں یعنی بےہودہ کلام، احجرہ یعنی افحش، فوش بولا. ابن تین نے بولا اس کا مطلب ہے حدا. بہرحال کلام بہت زیادہ ہے یہاں پر، کسی نے نہیں بولا ہے کہ اس کا مطلب ہے ترک کرنا. ہاں یہ کتاب ہے، اس میں کتاب ہے نسیم الریاض فی شرح شفاء للقاضی عیاض للخفاجی المصری، یہ کتاب ہے. اس میں اس نے یہ بولا ہے احجرہ کا کیا مطلب ہے. صفحہ نمبر 59 میں 69 میں صحابہ نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی بحجر من القول. کہتا ہے یہ حجر والی بات ہے. وهو على تقدیر الاستفهام الانکاری، یہ استفہام انکاری ہے کہ کیا بکواس کر رہے نہیں کر رہے. وليس من الحجر بمعنى ترک الكتاب والاعراض عنها، یہ چھوڑ کے جانے کے معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھنے کو چھوڑ دیا ہے، وسیع لکھنے کو چھوڑ دیا، اس کے معنوں میں نہیں ہے. نہیں، وہی حذیان کے معنوں میں سب نے کہہ دیا. بھائی صحیح ہو گیا بھائی. شیخ صاحب حبیب اللہ اب جواب دے دو. یہ آپ کے اکابر شراح بخاری مسلم کے میں نے اقوال دکھا دیے اور کسی کو چھپایا نہیں ہے کہ میں نے کسی کا قول اس کسی نے بولا ہے کہ اس کا مطلب ہے چھوڑ کے جانا اور میں نے چھپا دیا. جی سر بولو. مقدم ہوتا ہے وہ کتاب اللہ ختم ہے. کتاب اللہ میں حدیث کی شرط تو ہے نہیں بھائی. کتاب اللہ نہیں، اپنا ترجمہ کسی کا چالیں نا، آپ کسی اپنے وہ بسر کا بیٹھ پر ادا دیں. تو کتاب اللہ میں بھی یہی معنی ہے، کتاب اللہ میں بھی یہ معنی، کتاب اللہ سے دکھا دوں، کتاب اللہ سے بھی دکھا دوں یہی معنی. ابھی دکھا دیتا ہوں بھائی. چلے کتاب اللہ سے، کتاب اللہ سے حجروں کا مطلب دیکھ لو بھائی. یہ سورہ مبارکہ مومنون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجعلوا اليوم انکم منا لا تنصرون قد كانت تتلى آیاتی تتلى علیکم فکنتم على اعقابکم تنکسون مستکبرین به سامرا تحجرون. میرے آیات تم پر تلاوت ہوتی تھی اور تم میرے آیات کو سن کر پیچھے پلٹتے تھے. مستکبرین بھی، میرے آیات قرآن مجید کے آیات سن کر تم غرور اور استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. سامرن، ساری رات بیٹھ کے حجر بولتے تھے. اچھا اس کے شرح کیا ہے ملاحظہ کریں تو کچھ تفاسیر دکھا دیں. تفسیر جامع البیان تاویل القرآن ابن جریر الطبری کی بہترین تفسیر آپ لوگوں کی، جزء 7 ملاحظہ کریں. سامرن تحجرون ای تسبون، گالی دیتے تھے. حجر کا مطلب گالی دینا. تحجرون تقولون المنکر والخنا من القول. ضحاک جو تابعین میں بہت بڑا مفسر ہے، اس نے بولا کہ خنا من القول، فحش بات کرنا، غلط بات کرنا، بیہودہ بات کرنا. تفسیر السمرقندی بحر العلوم جلد نمبر 2 چاپ دار الکتب العلمیہ 1993 میں چھپی ہے. ہاں
صفحہ نمبر 417 مستكبرا به سامرا تهجرون. سن لو شیخ صاحب سن لو شیخ صاحب سن لو. تهجرون بالقول في القرآن ويقال تهجرون يعني تتكلمون بالفحش وسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدیث میں ہے ولا تقولوا هجرا يعني فحشا. یہ شیخ صاحب. اس کے علاوہ بھی بہت سارے میرے پاس حوالے ہیں, بات کرنے دو دا گیا. شیخ صاحب سن لو, بس ایک حوالہ اور دے دوں قرآن سے. جامع الاحکام القرآن للقرطبی جزء 12. دیکھو سامرا تهجرون, اس آیہ صفحہ نمبر 136 میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں تهجرون بضم التاء, تهجرون بھی ہے, اور اس من احجر ای نطق بالفحش, وبنصب الطاء من حجر المريض اذا هدى. تهجرون یعنی ہذیان, تهجرون یعنی افحاش فی الکلام. صحیح ہے نا؟ بہت سارے مفسر قرآن میں بھی یہی معنی ہے. ختم ہے نا؟ صحیح ہے, قرآن سے بھی ثابت. اب مزید بولو شیخ صاحب. تو آپ کی اگر بات مان لی جائے تو آپ کی دلیل باطل ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے نا دونوں معنی ثابت ہو رہے ہیں. نہیں ثابت ہو رہے. جب سب علماء نے کہہ دیا, سب علماء نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے ہذیان کہنا, تو کہاں سے ثابت ہو گیا الگ معنی؟ نہیں ہوتا. جب عالم, آپ کے عالم خفاجی نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب اعراض نہیں ہے, ترک نہیں ہے. مقدم ہے کتنا کہ وہ ہے ابو شریف اس میں حدیث نمبر ہے 410. یہ حدیث کا مطلب اس میں کیا کہ حدیث کا جو اپنے بھائی سے ناراض ہو جائے 3 دن سے زیادہ, وہ نبی یہاں پہ ناراض ہو گئے تھے. وہ جو حجرہ یا حجروت اعراض کے معنوں میں آتا ہے نا, اس میں مفعول بھی آ جاتا ہے. اس میں یہاں پہ مفعول ہی نہیں ہے, اس میں مفعول آتا ہے اکثر. شیخ صاحب آپ ختم ہے بھائی. میں نے آپ کی کتاب اب مزید دیکھیں شیخ صاحب, مزید اصرار نہ کرو نا. اتنے شراح ہے بخاری مسلم میں نے دکھا دی ہے, سب کہتے ہیں حجرہ کا مطلب کیا ہے, بکواس کرنا ہے. قرآن سے بھی دکھا دیا نا, قرآن سے بھی دکھا دیا. میں نے بھی تو قرآن سے دکھایا ہے نا, استعار کیا میں نے بھی قرآن سے دکھایا. قرآن سے حل کیا, حدیث کا مطلب واضح ہے, حدیث کا مطلب بڑا واضح ہے. شیخ صاحب حبیب اللہ صاحب چھوڑ دیں بھائی. میں نے آپ کو لغت کی کتاب بھی دکھائی ہے, یہ ایک معاملہ حل ہو گیا. آپ کسی بڑے عالم کا آپ کا جو استدلال ہے نا وہ باطل ہو جاتا ہے. باطل ہے بھائی. میرا موقف قاضی عیاض یحسبی کا موقف ہے, میرا موقف حافظ ابن حجر کا موقف ہے, میرا موقف ابن بطال کا موقف ہے, میرا موقف خفاجی مصری کا موقف ہے, اکابر علماء عمریہ کا موقف یہی ہے. اگر آپ اس معنی پہ ضد کرتے ہیں تو آپ کا یہ موقف قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ وہاں پر جو معنات پیدا ہو سکتی. بھلے چھوڑیں بھائی شیخ صاحب, آپ جا کے مطالعہ کریں, کسی اور کا دماغ کھا لیں. اور بھائی آپ ابھی حبیب اللہ صاحب, آپ کا لیول بہت لو ہے بھائی. یہ آپ جو کہ پنجاب میں جا کے بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنا دیں کہ حجرہ کا مطلب ہے اعراض کرنا.